السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے اس دور میں ہر بندہ کامیابی کا ٹکٹ چاہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امریکہ میں ایشیائی ملکوں سے آئے ہوئے جو لوگ آباد ہیں ان کو عام طور پر ایشیائی امریکی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر 1965 کے بعد یہاں آئے۔ امریکہ میں ان کی تعداد تقریباً 2% ہے۔ ان میں کچھ یہودی ہیں، اسی طرح بعض دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ امریکہ میں اپنے مستقبل کی تعمیر کا مطلب اگر وہ یہ سمجھتے کہ ان کے فرقہ کا آدمی صدر کے عہدہ پر پہنچ جائے تو انہیں امریکہ میں اپنے لیے ترقی کا دروازہ بالکل بند نظر آتا، کیونکہ صدر کے عہدہ کے لیے امریکہ کا پیدائشی شہری ہونا ضروری ہے، اور ایشیائی لوگ اس تعریف میں نہیں آتے۔ صدارت کو اپنا نشانہ بنانے کی صورت میں ایشیائی مہاجرین یا تو مایوسی کا شکار ہوتے یا اس بات کی ناکام مہم چلاتے کہ امریکی دستور میں ترمیم کر کے صدارت کی اس شرط کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا آدمی بھی صدر کے عہدہ کے لیے جائز امیدوار بن کر کھڑا ہو سکے۔ مگر ایشیائی امریکیوں نے اس قسم کی حماقت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے واقعی حالات کے اعتبار سے امریکہ کا جائزہ لیا تو انہیں نظر آیا کہ یہاں ان کے جیسی اقلیت کے لیے اگرچہ صدارتی عہدہ تک پہنچنے کے مواقع نہیں ہیں، مگر اعلیٰ تعلیمی عہدوں تک پہنچنے کے مواقع پوری طرح موجود ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ تعلیم ان کے لیے کامیابی کے ٹکٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری طاقت تعلیم کے حصول میں لگا دی، چنانچہ انہیں زبردست کامیابی حاصل ہوئی، حتیٰ کہ تعداد میں 2% ہوتے ہوئے وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 20% سیٹوں پر قابض ہو گئے۔ یہی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مواقع آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ مواقع اس کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ آدمی کی بہترین عقل مندی یہ ہے کہ وہ کھلے ہوئے مواقع کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے بند دروازوں سے سر ٹکرایا تو دروازہ تو نہیں کھلے گا، البتہ اس کا سر ضرور ٹوٹ جائے گا۔ خاص طور پر تعلیم آج کی دنیا میں کامیابی کا ٹکٹ ہے۔ اس ٹکٹ کو حاصل کرنے کے مواقع ہر آدمی کے لیے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اصول جو افراد کی ترقی کا راز ہے، وہی ملکوں اور قوموں کی ترقی کا راز بھی ہے۔ اس سلسلہ میں جاپان ایک قابل تقلید مثال پیش کرتا ہے۔ جاپان کے بارے میں ایک امریکی مصنف کی ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے جاپان نمبر 1 کی حیثیت سے۔ 250 صفحہ کی اس کتاب میں مصنف نے دکھایا کہ جاپان کس طرح دوسری جنگ عظیم میں مکمل شکست سے دوچار ہونے کے بعد دوبارہ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ خود اپنے فاتح امریکہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ مصنف کے الفاظ میں جاپانی لوگ تبدیلی کے آقا بن گئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کا شکار ہو جائیں۔ دوسرے ممالک کو بیرونی اثرات نے برباد کر دیا، مگر جاپان نے اس سے طاقت پالی۔ مصنف کے نزدیک جاپان کی اس غیر معمولی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس نے فوجی اور سیاسی میدان میں شکست کھانے کے بعد اپنے میدان عمل کو بدل دیا اور اپنی ساری توجہ علم کی راہ میں لگا دی۔ اس کتاب کے تیسرے باب میں مصنف نے بتایا ہے کہ جاپان کی موجودہ کامیابی کا واحد عامل اگر کسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے جاپانی قوم میں علم کی تلاش کا لامتناہی جذبہ۔ اس سلسلے میں مصنف نے لکھا، جب باہر کا کوئی آدمی جاپان آتا ہے تو اکثر جاپانی جبلی طور پر سوچتے ہیں میں اس سے کیا بات سیکھ سکتا ہوں، اور 3 ملین جاپانی جو آج کل ہر سال باہر کی دنیا کا سفر کرتے ہیں، وہ جب باہر پہنچتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی نیا تصور ہاتھ آ جائے جس کو واپس جا کر وہ اپنے ملک میں استعمال کر سکیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مسکراہٹ کے پھول کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔